آخری نبی محمد احمد کا ظہور ہو چکا ہے، آخری نبی احمد کا ظہور ہو چکا ہے، ان پر ایمان لے آؤ اور ان کی شریعت کی اتباع کرو۔ اتنا کہنا تھا، جو لوگ وہاں جمع تھے سارے کے سارے لوگ اس شخص پر ٹوٹ پڑے اور اتنا مارا کہ مار مار کر اسے مار ڈالا، بیچارہ وہ وہاں پر قتل جو ہے مر گیا، اتنا اسے مارا ان لوگوں نے۔ چلیے اب، اور خط چونکہ یہ بھیج چکا تھا، وہ خط لے کر لوگ ہرقل کے پاس آئے، کہتے ہیں کہ ہرقل ابھی ہمس سے نہیں نکلا تھا کہ اس کے ساتھی کا خط ہرقل کے پاس آ گیا۔ یوافق رایا ہرقل علی خروج نبی صلی اللہ علیہ وسلم وانہ نبی، موافقت کر رہا تھا، خط آ چکا تھا جو موافقت کر رہا تھا، جو سپورٹ کر رہا تھا، تائید کر رہا تھا۔ تائید کا مطلب جو میں نے کہا وہی، اگر کوئی سپورٹ کرنا، تائید کرنا، وہ تائید کر رہا تھا ہرقل کے رائے کی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مبعوث ہونے پر، اور یہ کہ وہ نبی صادق ہیں اس معاملے میں، انہ نبی، اور یہ کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نبی ہیں۔ کہتے ہیں فآدانا ہرقل لعظماء الروم فی دسکرۃ، تو ہرقل نے روم کے بڑے بڑے سرداروں کو حکم دیا کہ وہ ایک کمرے میں جمع ہو جائیں۔ دسکرہ ایسے محل کو کہتے ہیں جس کے ارد گرد میں چھوٹے چھوٹے مکانات خادموں کے ہوں اور بیچ میں ایک بڑا سا کمرہ ہو، اسے دسکرہ کہتے ہیں۔ تو یہ جو ہے یہ جو جگہ سلطنت تھی ہرقل کی، تو ہرقل نے یہاں تذکرہ بنوایا تھا اور اپنے حکومت کے بڑے بڑے وزیروں کو، بڑے بڑے جو ہے وڈیروں کو حکم دے دیا، یہ سارے کے سارے لوگ اس میں جمع ہو گئے۔ کہتے ہیں فَأَذِنَ هِرَقْلُ لِإِذْمَاءِ الرُّومِ فِي دَسْكَرَةٍ لَهُ بِحِمْص، پھر ہرقل نے حکم دیا روم کے بڑے بڑے لوگوں کو کہ اس کے ہمس کے محل میں جمع ہو جائیں، ہمس کے کمرے میں محل میں جمع ہو جائیں۔ ثم امر بابوابها، پھر ہرقل نے حکم دیا کہ اس محل کے سارے دروازے بند کر دیے جائیں۔ فغلقت، تو سارے دروازے بند کر دیے گئے۔ ثم اطلع، پھر ہرقل اپنے گھر سے اس محل میں آیا۔ فقال، تو اس نے کہا یا معاشر الرومی، اے رومیوں، حل لکم فی الفلاح والرشد، حل لکم اے رغبتن، حل لکم اے رغبتن، مطلب کیا تم کو کوئی رغبت ہے، کیا تم کو رغبت ہے کامیابی میں، تم کو رغبت ہے بھلائی میں، فلاح کے معنی کامیابی، رشد کے معنی بھلائی، کیا تم کو بھلائی اور کامیابی میں رغبت ہے؟ وَأَن يَثْبُتَ مُلْكَكُمْ، کہ یہ کہ تمہاری بادشاہت ہمیشہ باقی رہے، انٹرسٹ، کیا تم کو بھلائی میں اور کامیابی میں رغبت ہے، انٹرسٹ ہے، اور اس بارے میں تم کو جو ہے تم چاہتے ہو کہ ان یثبت ملککم، کہ تمہاری بادشاہت باقی رہے۔ فتبایعوا ھذا النبی، تو اس نبی کی تم پیروی کر لو۔ اگر تم چاہتے ہو کہ تمہیں بھلائی مل جائے، اگر تم چاہتے ہو کہ تم کامیاب رہو، اگر تم چاہتے ہو کہ تمہارا ملک باقی رہے، تو اس نبی کی بیعت کر لو، اس نبی پر ایمان لے آؤ۔ کہتے ہیں فحاسوا حیصۃ الحمر الوحشی الی الابواب، تو سب کے سب بدک کر جنگلی گدھوں کی طرح دروازوں کی طرف بھاگے۔ اتنا کہنا تھا کہ جتنے لوگ تھے، وزیر، سیاست داں، بزنس مین، جو بڑے بڑے لوگ تھے ملک کے، جن کی وجہ سے حکومتیں چلتی تھیں، یہ سارے کے سارے لوگوں نے جیسے ہرقل کی یہ بات سنی، سب بدک کر جیسے جنگلی گدھا بھاگتا ہے، ایسے سب کے سب دروازوں کی طرف بھاگے۔ فوجدوها قد غلقت، انہوں نے دیکھا کہ دروازہ بند ہے، تو انہوں نے دروازوں کو بند پایا۔ فلما رأى ہرقل نفرتهم، اب ہرقل کو بڑا ٹینشن ہو گیا، تو جب ہرقل نے دیکھا ان کی نفرت کو، کہ یہ تو ماننے کے لیے تیار نہیں ہے، تو بڑی نفرت کر رہے ہیں، کہتے ہیں وَآیسا من الایمان، ایمان سے مایوس ہو گیا۔ قال رد، اب اس نے چال چلی، پہلے تو اس نے کہا کہ قبول کر لو کامیاب ہو جاؤ گے، لیکن جب اس بات سے ان لوگوں کو دیکھا کہ اتنے متنفر ہیں، اتنی نفرت ان کے اندر ہے، تو اب اس نے سوچا کہ اگر میں کچھ چال نہ چلوں گا تو میری حکومت چلی جائے گی۔ ایمان سے مایوس ہو گیا۔ اس کے بعد کہتا ردوہم الیہ، سب کو میرے پاس لوٹاؤ، ردوہم علیہ، سب کو میرے پاس لوٹاؤ، سب کو لوٹایا گیا، آئے۔ قال، کہتا ہے ہرقل انی قلت مقالتی آنفا اختبر بها شدتکم علی دینکم قد فقد رأیت۔ ہرقل کہتا ہے سنو، گھبراؤ مت، ناراض مت ہو، انی قلت مقالتی آنفا، میں نے ابھی ابھی جو بات کہی ہے نا، اختبر بها شدتکم، میں نے اس لیے کہی تاکہ میں اس کے ذریعہ
تمہاری شدت کو کا امتحان لوں علی دینکم تمہارے دین پر، تاکہ تمہارے دین پر مضبوطی سے قائم رہنے کا امتحان لوں، دین پر تمہاری شدت کا میں امتحان لوں کہ تم اپنے دین پر کتنے مضبوط ہو، میں تم کو چیک کر رہا تھا۔ فقد رائی تو میں نے دیکھ لیا کہ تم اپنے دین پر بڑے مضبوط ہو۔ فسجدوا له ورضوا عنہ، اب سارے کے سارے لوگوں نے ہرقل کو سجدہ کیا اور ہرقل سے راضی ہو گئے۔ کہتے ہیں فکان ذلک آخر شان ہرقل، کہتے ہیں یہی آخری وقت تک ہرقل کی حالت رہی، وہ ایمان نہیں لایا۔ قال ابو عبداللہ کہتے ہیں یعنی امام بخاری، ابو عبداللہ سے مراد امام بخاری کی کنیت ہے۔ امام بخاری نے فرمایا، ابو عبداللہ نے فرمایا رواہ صالح ابن کیسان و یونس و معمر عن الزہری، اس حدیث کو صالح ابن کیسان نے اور یونس اور معمر نے بھی امام زہری سے روایت کی ہے، یعنی یہاں بھی متابعت ہوئی، یعنی صالح ابن کیسان اور یونس اور معمر نے اس حدیث کو روایت کرنے میں امام زہری سے متابعت کی ہے۔ چلیے، متابعت کی تعریف ہم نے پیچھے بیان کر دی ہے۔ بات یہاں پر واضح ہو گئی کہ ہرقل آخری وقت تک ایمان نہ لایا اور کفر پر ہی باقی رہا، اور سرکار دو جہاں صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے غلبے کا اسے علم ہوا، مگر وہ سب کچھ جانتے ہوئے بھی اسی پر قائم رہا۔ یاد رہے کہ دل سے ماننا یہ ایمان ہے، اور اس پر عمل کرنا یہ یا تو قول و فعل جسے کہتے ہیں، یہ ہوا قول و فعل۔ قول و فعل یعنی بولنا اور عمل کرنا، اس پر ثواب اور نیکی یا صحت کا دار و مدار اس وقت ہوتا ہے جب ایمان پر قیام ہو۔ اگر ایمان پر قیام نہیں ہے تو ایسی صورت میں یہ سارے عمل برباد ہوں گے۔ چنانچہ قرآن پاک میں اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے وَقَدِمْنَا إِلَى مَا عَمِلُوا مِنْ عَمَلٍ فَجَعَلْنَاهُ حَبَاءً مَنْثُورًا عَامِلَةٌ نَاصِبَةٌ تَصْلَىٰ نَارًا حَامِيَةً، ہم کافروں کے جو بھی عمل ہے، انہوں نے جو بھی عمل کیا، ہم انہیں روئی کے راکھ کی طرح اڑا دیں گے، وہ عمل بھی کریں گے، مشقتیں بھی اٹھائیں گے، مگر بدلہ کیا ہوگا؟ جہنم کی آگ ہوگی، اور اس کے علاوہ کچھ نہیں۔ لہذا کوئی بھی عمل بغیر ایمان کے قبول نہیں ہے۔ تو ہرقل اگرچہ دل سے یہ مانتا تھا کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے سچے نبی ہیں، آپ مبعوث ہو چکے ہیں، مگر اس کے باوجود بھی وہ نہیں مانا، تو اس کا یہ دل سے ماننا کافی نہیں ہے۔ حکومت کی لالچ میں اس نے اسلام کو قبول کرنے سے انکار کر دیا۔ لہذا صحیح یہی ہے کہ ہرقل کو ایمان نصیب نہ ہوا۔ ایک روایت کے مطابق اس نے 31 سال حکومت کی، اور جو ہے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں بھی جو ہے اس سے جنگ ہوئی، اور اس کی یہ حکومت جو ہے سینکڑوں برسوں تک اس کی نسل میں باقی رہی، جس کو مفسرین و محدثین نے بیان کیا کہ تقریباً 507 سال تک اس کی نسل میں یہ حکومت باقی رہی ہے، اور وہ خط کا احترام اور اس کی تعظیم کرنے کی وجہ سے۔ اللہ رب العزت اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقہ و فعل ہم سب کے ایمان و عقیدے کی حفاظت فرمائے، اور اسی پر ہمیں مضبوطی سے قائم و دائم رکھے۔ یہ باب و بدء الوحی کا جو ہے پورا چیپٹر ختم ہوا۔ اب اس کے بعد کتاب الایمان کا چیپٹر، مگر پھر بھی ایک سوال یہاں پر رہ جاتا ہے کہ وحی کا باب باندھا اور روایت ذکر کی ہرقل کی، جو بہت بات کی اس کا وحی کے بدء الوحی سے اس کا کیا تعلق ہے؟ تو اس کا جواب یہی ہے کہ باب و بدء الوحی سے اس کا تعلق بالکل واضح ہے کہ باب باندھا تھا کہ وحی کی ابتدا کے وقت ہمارے نبی کی شان کیا تھی۔ یہ باب باندھا تھا کہ وحی کی نزول کے وقت ہمارے نبی کی شان کیا تھی، اور اس پورے حدیث ہرقل میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ابتدائی بعثت کے حالات بیان کیے گئے، جو ہرقل نے پوچھا کہ وہ تمہارے اندر خاندان میں کیسے ہیں، ان کا نسب کیسا ہے، اور یہ کہ جو کچھ بھی سوالات کیے، یہ سارے تعلقات وہ ابتدائی حالات ہی کے ہیں، بعثت کے شروع کے واقعات ہیں۔ تو اس طرح باب سے اس کا تعلق برقرار رہا کہ سارے سوالات ابتدائی حالات سے
متعلق ہے۔ اچھا، اب ایک چیز یہ ہے کہ ہرقل نے یہاں پر یہ سوال کیا تھا کہ ان کا نسب تمہارے درمیان کیسا ہے، نسب تمہارے درمیان کیسا ہے؟ تو ابو سفیان نے کہا کہ وہ ہمارے نزدیک فینا ذو نسب، ہمارے درمیان اعلیٰ نسب والے ہیں۔ اعلیٰ نسب، پھر ہرقل نے کیا کہا؟ نبی ہمیشہ عالی نسب ہی میں پیدا ہوتے ہیں، مبعوث ہوتے ہیں۔ اس سے یہ پتہ چلا کہ دین کی ذمہ داریاں ہمیشہ عزت دار اعلیٰ خاندان والوں کے ہاتھوں میں ہونی چاہیے، کیونکہ عزت دار جن کے خاندان اور حسب و نسب کا ایک اچھا اثر ہو اور ان کے حسب و نسب کی اپنی ایک تاریخ ہو جو اچھی اور بہتر ہو، اگر دین کی ذمہ داریاں ان کے ہاتھوں میں آئیں گی تو وہ گرے رذیل گھٹیا حرکتیں نہیں کریں گے۔ اسی لیے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ الائمۃ من قریش، کہ ائمہ ہمیشہ قریش خاندان سے ہی ہوں گے، کیونکہ عالی خاندان والا کوئی ایسا کام نہیں کرے گا جس سے اس کے خاندان کی عزت پر کوئی اثر ڈالا جائے۔ تو جن لوگوں کو اپنے خاندان کی قدر کا احساس ہوتا ہے، یہ وہی لوگ ہوتے ہیں جن کی فکر، جن کی سوچ اچھی ہوتی ہے اور وہ اپنے خاندان کو ذلت و رسوائی سے بچاتے ہیں۔ تو ایسے لوگ جب دین کے ذمہ دار ہوں گے تو دین کے میں کوئی غلط کام نہیں کریں گے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ وضع العلم عند غیر اہلہ کمقلد الخنازیر الذهب والفضة او کما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ ایسا شخص جو علم دین کا اہل نہ ہو، رذیل اور گھٹیا قسم کا، جس کی فطرت میں رذالت ہو، گھٹیا پن ہو، ایسے شخص کو دین کا علم دینا سکھانا یہ ایسے ہی ہے جیسے کہ سور کے گلے میں ہیرے موتی کا ہار پہنانا۔ تو جن کے حسب و نسب کا کوئی پتہ نہ ہو، جن کے عادت و اطوار میں رذالت اور خباثت ہو، جن کے خاندانوں میں بے شرمی اور بے حیائی ہمیشہ سے چلی آ رہی ہو، ایسے شخص کے بارے میں اسے دین کا ذمہ دار نہیں بنایا جا سکتا۔ یہ دین کا علم سیکھنا اپنی جگہ ہے اور دین کا ذمہ دار بننا اپنی جگہ ہے، دونوں میں بڑا فرق ہے۔ اس بات کو ہمیشہ ملحوظ رکھیں، ورنہ جو بھی اسلام میں داخل ہو، اگر وہ جو ہے اسلام کو پر مکمل طور پر عمل کرے تو عزت والا ہی کہلائے گا۔ بہرحال اب یہ بحث یہاں پر ختم ہوئی۔ اب آگے کا سبق ہے کتاب الایمان۔ اب یہاں سے باب الوحی کا چیپٹر، باب بدء الوحی کا چیپٹر ختم ہوا، اب کتاب الایمان کی بحث شروع ہے۔ الحمدللہ آج ایک باب مکمل ہوا، اور بالکل آپ حضرات گھبرائیں مت، اطمینان و سکون کے ساتھ رہیں، اور انشاءاللہ اس کی بڑی برکتیں آپ حضرات کو حاصل ہوں گی ماشاءاللہ۔ ایک ہفتے کی برکتیں یہ ہیں، 7 دن ہو گئے اور 7 زمین و آسمان کی برکتیں حاصل ہوئیں۔ اللہ رب العزت 7 زمین و آسمان میں اللہ جو برکتیں اور رحمتیں رکھتا ہے، وہ ساری برکتیں اور رحمتیں اللہ ہمیں عطا فرمائے، اور جو فتنے اور جو بلائیں اور آفت و بلیات ہیں، اللہ رب العزت اپنے حبیب کے صدقے میں ان بلاؤں اور آفتوں سے ہماری حفاظت فرمائے۔ اب چلیے کتاب الایمان، بسم اللہ